الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید متاع الدنیا قلیل صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور نبی رحمت، نور مجسم، شفیع دو عالم، آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو اپنی بندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وہ بیان کردہ احادیث کہ جن کو پڑھنے سے، جن کو سننے سے انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کی توجہ دنیا کی بجائے آخرت کے امور کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان روایات کو محدثین نے جو عنوان عطا فرمایا ہے الرقاق، یعنی وہ باتیں جن کو پڑھنے کے بعد دل کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت کے اندر ایک خاص قسم کی رقت پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی فکر اور عمل کو اس انداز کے ساتھ متاثر کرتی ہے کہ دنیا کے اندر بے رغبتی اور آخرت کے ساتھ رغبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کی تربیت کے حوالے سے مختلف قسم کی مثالیں دے کر اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے جو ہمیں اشارتاً کنایتاً بہت ساری باتیں سمجھائیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے کے بعد انسان کی توجہ اللہ کی ذات کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
دنیا کی دو نعمتوں کا تذکرہ ایک روایت کے اندر بالخصوص ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، حضور نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے معاملہ میں بہت سارے لوگ فریب اور دھوکے کا شکار ہو کر خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان دو نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، الصحت والفراغ۔ ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہ تندرستی والی عمر۔ ان کا صحیح استعمال نہ کر کے لوگ گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری نعمت کے بارے میں فرمایا الفراغ، یعنی جو فارغ وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اس کے اندر بھی لوگ گھاٹے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی عطا فرماتا ہے، تمام اعضاء بندے کے سلامت ہیں، تو ان اعضاء سے وہ کام نہیں لیتا جو رب ذوالجلال نے کام کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یا تو اس نعمت کو منفی کاموں میں ضائع کر دے گا جو اللہ تعالیٰ نے صحت والی زندگی عطا فرمائی، یا پھر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صحت والی عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے وہ کام لینے کی بجائے جو رب ذوالجلال نے حکم عطا فرمائے کہ ہاتھوں سے کام یہ لینا ہے، آنکھوں سے یہ لینا ہے، زبان سے یہ لینا ہے، وہ کام بندہ نہیں لیتا، ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے وہ ہے فارغ وقت۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ عطا بھی فرماتا ہے، مگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے فارغ وقت کا صحیح استعمال کرنے کی بجائے سستی میں گزار دیتا ہے، بے توجہی میں گزار دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے جب اس کو ضائع کر دیتا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر نفسیاتی الجھنوں کا وہ بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک طالب علم بھی یہ کام کرتا ہے، ایک بندہ اپنے معاشرتی سطح پر جو کام اس کو وقت پر کرنے چاہیے تھے وہ وقت پر نہیں کرتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ گویا کہ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، اور جو بندہ جتنا فائدہ اٹھا سکے اسے اٹھا لینا چاہیے۔ محدثین نے بڑی ترتیب کے ساتھ ان روایات کو بیان کیا، جیسا کہ یہاں پر ہمیں یہ توجہ دلا دی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ ضائع کیوں کرتا ہے؟ اصل میں انسان کے سارے اعمال اس کی فکر کے گرد گھومتے ہیں۔ ہر انسان کی ایک ذہنی سطح ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق سوچتا ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے، اسی کے مطابق اس کا منصوبہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس کی منزل، اس کا مقصد جو وہ اپنے ذہن کے اندر بنا چکا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال اس کے مطابق سر انجام دیتا ہے۔ اب انسان کی زندگی کیا ہے؟ دنیا ہے،
اور مسلمان کے عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد ہم نے ایک نئی زندگی کی طرف بھی سفر کرنا ہے، جسے آخرت کہا جاتا ہے۔ اور آخرت کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے قبر کا مرحلہ اور ایک ہے قبر کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کے تمام اوقات کا حساب دینا۔ یہ آخرت کا مرحلہ، پھر اس کے بعد جنت یا دوزخ ہے۔ اب جس بندے کی سوچ اور فکر یا سوچنے کا انداز دنیا کے بارے میں وہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ پھر اپنی فکر اور سوچ اور زندگی کے انداز اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی ان دو نعمتوں کو پھر ضائع نہیں کرے گا، اپنی صحت والی زندگی کو ضائع نہیں کرے گا اور فارغ وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور جس بندے کا مقصد ہی اور ہو، پھر وہ اپنے ان دو اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کو کس انداز کے ساتھ دیکھا جائے۔ ایک ہے ہمارا دیکھنا کہ ہم دنیا کو کس انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کو دیکھنا کہ وہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے حساب سے، ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید ہم ہمیشہ رہیں گے، ہم اس حساب سے بعض دفعہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا منصوبہ اس کے مطابق بناتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسے نہیں دیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے، واللہ مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور آخرت کا تناسب بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی ویلیو کتنی ہے اور آخرت کتنی ہے۔ ایک سادہ سی مثال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی ذہنوں کے معیار کے مطابق بات ذہنوں میں ڈال دی۔ اب یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس بات کو کس حد تک اپنی طبیعت میں جذب کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر اپنی دنیا کی فکر کو قائم کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال بڑی سادہ سی دی کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی بندہ ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ اپنی انگلی سمندر میں لے جائے، سمندر میں لے جانے کے بعد فلینظر، پھر اوپر اٹھائے اور اٹھانے کے بعد یہ دیکھے بما یرجع، کہ آپ کی انگلی کے ساتھ پانی کتنا لگا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال ہمیں عطا فرمائی کہ انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے، وہ جو ایک قطرہ ہے، یہ ساری دنیا ہے، ساری دنیا۔ اس میں زمین، آسمان، آسمان سے نازل ہونے والا پانی اسی دنیا میں، زمین سے اگنے والی تمام اشیاء اسی دنیا میں، فصلیں، اناج، پھل، نباتات، زمین سے نکلنے والی معدنیات، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، یہ ساری کی ساری دنیا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنا کچھ باقی سمندر کا پانی پڑا ہوا ہے وہ ساری کی ساری آخرت ہے۔ اب یہ مثال ہی کافی ہے کسی بھی انسان کی ایک فکر قائم کرنے کے لیے۔ ایک قطرہ پوری دنیا ہے، اس ایک قطرے کو مزید تقسیم کریں آپ، میرے حصے میں کتنا آیا، آپ کے حصے میں کتنا آیا، اس ایک قطرے سے مل رہا ہے۔ اسی ایک قطرے سے بادشاہوں کو بھی مل رہا ہے، فقیروں کو بھی مل رہا ہے،
اور اگر ہم ایک قطرے کے ٹکڑے کرتے چلے جائیں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میری اور آپ کی آخرت کے مقابلے میں پھر سلطنت کتنی ہے۔ کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک ہے تو چند مرلوں کا ہوگا، پھر اس سے بڑھتے چلے جائیں تو چند ایکڑوں پر مشتمل اس کی ملکیت ہوگی، چند مربعوں پہ چلی جائے گی، چلو کلومیٹر تک کر لیں، اس سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا کے بڑے سے بڑا امیر ترین آدمی بھی ہو، اس کی کتنی سلطنت ہوگی۔ تو اسی لیے سمجھدار بندہ پھر اسی پر اپنی فکر کو قائم کرتا ہے کہ دیکھو جناب، میں اتنی بڑی آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کی خاطر جو ایک قطرے کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، کیا میں اپنی ساری زندگی کو برباد کر دوں؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے برباد کرنے کا، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنی صحت کو بھی برباد کروں، بلکہ میں جتنا کام کر سکوں وہ جو پورا سمندر ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ بنا لوں۔ اسی لیے بندہ مومن کی نگاہ وہ دنیا کے مقاصد کے اوپر نہیں ہوتی، اس کی زندگی کا ہر اٹھنے والا قدم اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حقیقت سمجھ گیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہمیں سمجھانے کے لیے عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، الجامع صحیح المسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک دن ایک مردہ بکری کا بچہ تھا، اس کے پاس سے گزرے اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مردہ بکری کے مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم۔ صحابہ کو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو ایک درہم کے بدلے میں خریدنا پسند کرے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم لے لو اسے، ایک درہم کے بدلے لے لو، بکری کا مرا ہوا بچہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب انہ لنا بشیء، یا رسول اللہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے، یعنی درہم تو بڑی دور کی بات ہے کہ ایک درہم کے بدلے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدا جائے۔ فرمایا ہم تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہم میں سے کوئی بندہ مفت لے کر گھر چلا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جب صحابہ کے ذہن میں ڈالی کہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، تم اسے مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اب یہاں پر حضور نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لد دنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی عقل مند کے لیے، سمجھدار بندے کے لیے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا اسے مفت لینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، یعنی تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس پوری دنیا کی قدر و قیمت، جس میں سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ موجود ہے اور بنائی بھی اللہ نے خود ہے، اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی قدر و قیمت اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اشارتاً یہ بات سمجھا دی کہ جس چیز کو تم مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہو تو دنیا تو اس سے بھی گھٹیا ہوئی، پھر تو تم مفت کے اندر اس دنیا کے اندر اسی دنیا کی خاطر اپنا وقت برباد کرتے ہو، ضائع کرتے ہو، فتنوں اور فسادات میں مبتلا ہوتے ہو،
چینا چپٹی کی طرف تم آگے بڑھتے ہو، اس کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے، جو بندہ دنیا کو اس نگاہ سے دیکھے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اس دنیا کو دیکھ رہی ہے، تو وہ براڈ مائنڈڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جس کی سوچ وسیع ہو جائے، ایسے ہوتے ہیں براڈ مائنڈڈ لوگ جو دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسانوں کی قدر ہے، پیسوں کی کوئی قدر نہیں، رشتوں کی قدر ہے، زمینوں کی کوئی قدر نہیں ہے، اصل قدر ہے تو وہ انسان کی قدر ہے۔ جب بندہ اس نگاہ سے اس پوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے کہ میرا رب اس دنیا کو کس انداز کے ساتھ دیکھ رہا ہے، یقیناً جس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دیکھتا ہے، اللہ کے بندے بھی دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کے بندے کسی کو مانتے ہیں تو وہ صرف رب ذوالجلال کی ذات کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ انبیاء کے جملے پڑھیں، انبیاء نے یہی باتیں کی ہیں، سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، زمینیں اسی کی، سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں۔ تو جب ہیں ہی اسی کے تو مسئلہ تو سارا یہیں پہ الحمدللہ حل ہو گیا۔ تو اس لیے یہ دنیا کو دیکھنے کا انداز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اب ذرا غور کیجئے، جو بندہ دنیا کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، اس نظریے سے دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر کبھی الجھن پیدا نہیں ہوگی، حسد نہیں پیدا ہوگا، کہے گا سب اللہ کا ہے، وہ کہے گا یہ تو مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت تو بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر نہیں ہے۔ تو وہ براڈ مائنڈڈ ہو جائے گا نا، اس کا ذہن بڑا کھلا ہو جائے گا، تنگ ذہن نہیں بنے گا، حاسد نہیں ہوگا، کینہ پرور نہیں ہوگا، بغض نہیں رکھے گا، بلکہ اپنی ہر حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جان دی ہوئی وہ بھی تیری، روح عطا کر رہا ہے اپنے حکم سے، تو نے پھونکی، جب آرڈر کرے گا پیش کر دیں گے، ہمارا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی قیمتی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہمارا ایک منٹ کے لیے سانس بند ہو جائے تو ہم ذہن کے اندر یہ بات بار بار سوچیں گے کہ یار ایک دفعہ سانس آ جائے، یعنی اتنا کر لیں چلو ایک منٹ اور مل جائے، پھر تو وہ جو ایک لمحہ سانس کے اندر لے جانے اور باہر آنے کا مرحلہ ہوتا ہے، وہ بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے، اندازہ لگائیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سانس کی نعمت اس کو ضائع کر دیا، وقت کی نعمت اس کو ضائع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال تو ہمیں یہ عطا فرما دی، ایک اور مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی، فرمایا دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ اب دیکھیں تینوں مثالیں سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے مقام پہ کیا فرما دیا کہ دنیا ایک قطرے کے برابر ہے، سمندر آخرت ہے۔ دوسری مثال کے اندر ہمیں فرما دیا کہ دنیا جو ہے یہ بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم تر حیثیت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور تیسرے مقام پہ فرما دیا کہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اس حیثیت سے دنیا کو دیکھے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں صبر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں حلم پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طبیعت میں محبت کی کیفیت پیدا کرے گا۔ وہ خود بخود ہی اس کی برکت کی وجہ سے مختلف قسم کی الجھنوں اور مختلف قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات عطا فرما دے گا۔ جب اس نے سوچنا ہی نہیں ہے کسی اور شے کے بارے میں، پر جو محنت کرتا ہے، حلال کی کمائی کھاتا ہے، جو اللہ نے عطا کر دیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے
کہ جو بندے اس دنیا کے اندر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں اپنی نعمتیں ان پر اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ اس کا قدرتی نظام ہے۔ شکر گزار بندوں کو اللہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ذلت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ اب یہ میری اور آپ کی توفیق ہے کہ ہم شکر کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ناشکری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک ضابطہ ہمیں عطا فرما دیا، اور اس ضابطے میں کیا بیان ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اسے دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دینا ہے۔ یعنی کوئی بندہ بھی کسی بھی قسم کا نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، مگر یہ خیال رہے کہ ہو اخلاص کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے، قدم اٹھانا ہے، آگے بڑھنا ہے، گفتگو کرنی ہے، کسی کی طرف دیکھنا ہے، کھانا کھانا ہے، لوگوں سے تعلقات آپ نے بڑھانے ہیں، دوستی کسی کے ساتھ قائم کرنی ہے، اس میں صرف اور صرف مقصد ہو اللہ تعالیٰ کی رضا، تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے دل کی کیفیت کا سرور عطا فرماتا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یؤتی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ۔ اب دیکھیں، پہلے ذہن سازی کر دی کہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھنا، اس کی خاطر اپنے دماغ میں کوئی خلش نہیں لے کے آنی۔ دنیا ہے، عارضی سا ٹھکانہ ہے، ختم ہو جانے والا یہ مرحلہ ہے۔ اصل مقصد آپ کی قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری ہے۔ دنیا میں کسی نے باقی نہیں رہنا، صرف میں نہیں، آپ نہیں۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر ہر شے فانی ہے، ختم ہو جانے والی۔ انسان بھی ختم ہو جائیں گے، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، سارا کا سارا پانی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ قرآن مقدس میں فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، ستارے ختم ہو جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، اتنا بڑا سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج بھی ختم، چاند بھی ختم۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا القارعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، ایک کھڑکھڑانے والی آواز آ رہی ہے، وہ آواز اتنی سخت ہوگی کہ اس دن لوگ اس کی آواز سن کر پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے۔ اور قرآن مقدس نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ماں کو بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، بیٹے کو ماں کی فکر نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی۔ اس طرح کا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ اتنی ہیبت ناک آواز ہوگی کہ پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح، جیسے روئی کو ہم مشین میں ڈالتے ہیں، کپاس کو مشین میں ڈالتے ہیں تو وہاں پر وہ اڑ رہی ہوتی ہے، پہاڑ یہ انداز اختیار کر جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں یہ دنیا کی بے ثباتی، جو بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ اصول بٹھا لیتا ہے تو پھر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی اس دنیا کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی جزا عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی جزا عطا فرماتا ہے۔ یؤتی بہا فی الدنیا، اس نیک عمل کی جزا اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر بھی اس کی جزا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ ذرا اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کریں گے اللہ اس کو رکھے گا نہیں، اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لہٰذا بے غرض ہو جائیں اس بات سے
کہ لوگ آپ کو صلہ دیں گے؟ بالکل نہیں۔ نیک عمل کرتے چلے جائیں، صلہ اللہ سے مانگیں، بندگی اللہ کی کریں، صلہ اللہ سے مانگیں، خدمت مخلوق کی کریں، صلہ اللہ سے مانگیں، ضعیفوں کمزوروں کے کام آئیں، صلہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اجر رکھتا ہی نہیں ہے، صرف اخلاص ضروری ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت کے دروازے بھی آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ دو انسانوں کی نفسیات کو بیان فرمایا، یعنی دو کیٹاگریز کر دی بندوں کی۔ ایک وہ افراد جن کا دائرہ کار سوچنے کا صرف دنیا ہوتی، یعنی کوئی بھی کام کریں گے ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو جواب میں آپ کو دنیا ہی نظر آئے گی۔ دوسرے بندے سے پوچھا جائے گا آپ نے یہ کام کیوں کیا، وہ کہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں۔ دو ہی کیٹاگری آپ کو ملے گی اس دنیا کے اندر کام کرنے والوں کی، کوئی تیسری کیٹاگری نہیں ہے۔ یا تو دنیا کی خاطر وہ کام کرتا ہوگا یا آخرت کی خاطر وہ کام کرتا ہوگا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ کہ جس نے اپنے آپ کو دینار کا غلام بنا لیا، درہم کا غلام بنا لیا اور اپنے آپ کو فاخرانہ لباس کا غلام بنا لیا۔ سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ ہلاکت کے گڑھے میں چلا جاتا ہے کہ جو صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پہ اپنا ہر قدم اٹھاتا ہے کہ مجھے بس پیسہ چاہیے۔ اور آج کے دور کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اشارہ بھی فرمایا ہے، آگے ایک حدیث بھی ہے کہ اسی باب کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ مجھے جو اپنی امت سے جس بات کا مجھے خوف لگ رہا ہے کہ یہ چیز ان میں پیدا ہو جائے گی کہ یہ اپنا ہر کام ہی دنیا کی بنیاد پہ کریں گے، دولت اکٹھی کریں گے، پھر دولت کی بنیاد پہ لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، قتل و غارت کریں گے۔ اور پھر حضور سے سوال بھی کیا گیا حضور یہ دولت ہے یا مال ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، تو یہ تو خیر ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو کیا نعمت شر پیدا کرتی ہے؟ کمال کا جواب دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پہلے تو حضور خاموش ہو گئے، جب اس صحابی نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیسے کا آ جانا یا اناج کا آ جانا یا اللہ تعالیٰ غلہ عطا فرما دیتا ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا وہ صحابی چونکہ اپنے دور کے حساب سے سوچ رہے تھے کہ ہم تو ہمارے پاس تو جب پیسہ آتا ہے ہم خیرات کرتے ہیں، مساکین کے کام آتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، جیسے ہی حضور اعلان فرماتے ہیں کوئی گھر سے کچھ لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، حضرت عثمان 200 اونٹ لے کے آ رہے ہیں، جو جتنا امیر ہوتا وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ یعنی اس دور کے اندر جو بندہ جس لیول کا امیر ہوتا تھا اس لیول کی اسلامی خدمات سر انجام دیتا تھا۔ اگر اللہ نے زیادہ دیا اس کے مطابق خیرات ہو رہی ہے، صدقات ہو رہے ہیں، غریب پروری ہو رہی ہے، لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں، کوئی وہاں پر کنواں خرید کے دے رہا ہے کہ اس کو میں اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں، کوئی اناج وہاں پر لوگوں کے گھروں میں پہنچا رہا ہے، ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق صدقات و خیرات کرتا۔ تو ایک صحابی نے عرض کی حضور کیا جب خیر آتی ہے تو کیا شر بھی ساتھ آ جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا خیر کے اندر تو شر نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر حضور نے خاموشی اختیار کی اور وحی آئی۔ حضور نے فرمایا شر بندہ خود پیدا کرتا ہے، خیر کے اندر شر نہیں ہوتا، شر بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ اب اس کی حضور نے مثال دی، بڑی پیاری مثال دی۔
کائنات کے آقا نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد گھاس زیادہ اگ آتا ہے، بعض دفعہ فصل زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ آپ اس میں جانوروں کو چھوڑ دیں، ان جانوروں کو کہ پہلے گھاس اتنا نہیں تھا، وہ بس کھاتے ہی گزارے جتنا تھے، تھوڑا سا کھا لیا بس ٹھیک ہے، لیکن گھاس جب زیادہ ہو گیا اور آپ نے جانور کو چھوڑا، اب جو گھاس اگا ہے اس کے اندر تو شر نہیں ہے، وہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مگر جانور اس کو کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول گیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو پیٹ جانور کا پھولا ہے، اس میں گھاس کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو خیر ہے، یہ جو کھانے والے نے حد سے زیادہ کھا لیا ہے، اصل میں یہ حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کا پیٹ پھولا ہے اور شر پیدا ہو گیا، اس کا پیٹ پھول گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر سمجھایا، بالکل اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں شر نہیں ہوتا، بندہ خود ان میں شر پیدا کر دیتا ہے۔ پیسہ آیا، شر پیدا کر لیا، جائیداد آئی، شر پیدا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا، اس کے اندر جو ہے وہ شر پیدا کر دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال عطا فرمائی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو پیسے کا، درہم کا، دینار کا غلام بنا لیتا ہے۔ پھر اس کی نفسیات بیان کی، فرمایا اس بندے کی نفسیات بڑی پیاری عطا فرمائی، ان اوتیا رادیا، فرمایا اس بندے کو اگر کچھ دیتے رہو بڑا راضی رہے گا، بڑا خوش رہے گا، وَإِن لَّمْ يُؤْتَ سَخِطَ، اور اگر اس کو کچھ نہیں دو گے تو ناراض ہو جائے گا۔ یہ فرمایا دنیا دار بندے کی نشانی، اس کی جیب بھرتے رہو خوش رہے گا، اور اس کو نہ دو ناراض ہوگا۔ مگر اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو دنیا سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ والوں کو دنیا کے کسی بندے سے غرض نہیں ہوتی، کوئی دے کوئی نہ دے، وہ اپنے اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ دے یا نہ دے، اس حالت کے اندر بھی اس کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی، یہ نہیں ہے کہ نعمت زیادہ آ گئی تو پھر جی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، فصل میں کچھ کمی آ گئی تو شکوے شروع، شکایات شروع۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیات بیان کی ہے دنیا دار بندے کی، یہ نفسیات ہے کہ اللہ دے دے بڑا خوش ہوگا، کمی کر دی یا نہ دیا تو پھر وہاں پر ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، تائیسا ون تاکاسا، دوبارہ پھر فرمایا ایسا بندہ برباد ہی ہوگا، ذلیل ہی ہوگا۔ تائیسا ون تاکاسا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشَ، یہ جملے بڑے بھاری ہیں۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا دار لوگ ہیں جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، ہر چیز کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، غرباء کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اللہ نے دیا، انہوں نے ان کا حق ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے امیر ترین آدمی، انہوں نے مال کا حق ادا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان فی الجنہ، اور اس امیر ترین آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ اتنا دیا، اتنا پیش کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دیے ہوئے رقم کو اپنے ہاتھوں پہ یوں پلٹا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، اے عثمان تیرا اللہ تجھ سے اب اتنا راضی ہو گیا ہے، اس کے بعد تو جو عمل بھی کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہی داخل کرے گا۔ یہ پیسے کا زیادہ ہونا برا نہیں ہے، پیسے کا حق ادا نہ کرنا برا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جو اپنے آپ کو پیسے کا غلام بنا لیتا ہے، سوچتا پیسے کی بنیاد پہ ہے، ایک سیدھی سی بات کر دی جو میری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، فرمایا وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُكِشَ، جب یہ بندہ کسی مصیبت میں پھنسے تو اس کی داد رسی بھی نہ کرنا،
اس کو پھنسا رہنے دو، اس کو اللہ بھی نہیں نکالے گا۔ اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، جو مال کا حق ادا ہی نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ اشعث رأسہ مغبرۃ قدماہ۔ بڑے پیارے جملے اللہ کے نبی نے فرمائے کہ ایک وہ ہے اللہ کا درویش بندہ جس کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے، یہ محاورتاً فرمایا، سر کے بال بکھرے ہوئے، قدم گرد آلود، مطلب کیا، اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کو ہر وقت دوڑا رہا ہے، اللہ کی مخلوق کی خاطر اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، خدمت خلق میں اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے۔ گھر سے نکلتا ہے، گھر والے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، کسی کو پڑھانے کے لیے، کہیں پڑھنے کے لیے، کہیں کسی کی داد رسی کرنے کے لیے۔ یارو اس سے بڑا اعزاز دنیا میں کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ڈیوٹی ہی یہ لگا دے کہ اللہ کے راستے میں ہمارے قدم ہر وقت گرد آلود رہیں، اور کوئی مقصد اور مشن ہی نہیں ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فتنہ، نہ فسادات۔ بھی کہاں جا رہے ہو؟ مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت، مخلوق کی خدمت۔ فرمایا طوبیٰ لعبد، ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام بس پکڑے ہوئے ہے۔ گھوڑے سے مراد کیا ہے؟ اپنی سواری، اپنی ٹانگیں، وہ ہر وقت اس کام میں مصروف رکھتا ہے، اس کو اپنے قدموں کی کوئی فکر نہیں، سر کی کوئی فکر نہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ و ان کان فی ساقہ کان فی ساقہ۔ ہمیں ایک اور منفی عادت پیدا ہو گئی ہے، وہ ہے کہ ہمیں ہر بندہ لیڈر مانے۔ اس منفی عادت نے بھی ہماری نیکیاں خراب کرنا شروع کر دی۔ بندہ مومن کو کسی سٹیٹس یا مرتبے سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو غرض ہوتی ہے کام سے، صرف ایک غرض ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات بتائی کہ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اگر اس کو لیڈرشپ دے دی جائے وہاں پر اپنے جوہر دکھاتا ہے، اگر اس کو واپس ایک عام سپاہی کے طور پر لگا دیا جائے تو وہاں پر بھی اپنے جوہر دکھاتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے لیڈرشپ سے کیوں ہٹا دیا گیا، کیوں؟ اس کو ایک ہی غرض ہوتی ہے کہ میں نے بس اللہ اور اس کے رسول کا کام کرنا ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ۔ ایک شاعر نے بڑا نقشہ کھینچا اس حدیث پاک کے تحت، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری یاد سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے۔ جہاں مرضی رکھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے چیف آف آرمی سٹاف کمانڈ کیا کرتے تھے پوری فوج کی، وہاں پر بھی جوہر دکھا دیے۔ ایک دفعہ ان کو عام سپاہی لگا دیا گیا، چیف آف آرمی سٹاف ہٹا کے عام سپاہی لگا دیا گیا، تو وہاں پر انہوں نے واویلا نہیں کیا کہ میرا تو مرتبہ اتنا تھا، سٹیٹس یہ تھا، اور مجھے اب عام بندہ بنا دیا گیا ہے۔ نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی اپنے جوہر دکھائے۔ اللہ والوں کو مراتب یا عہدوں سے غرض نہیں ہوتی، اللہ والوں کو غرض ہوتی ہے تو کام سے غرض ہوتی ہے۔ یہ لفظ ہم سنتے ہیں نا، کامیاب، یہ لفظ اسی سے بنا ہے، جس نے کام کیا اس نے پا لیا منزل کو، کامیاب ہو گیا، اور جس نے کام نہ کیا وہ ناکام ہو گیا۔ عہدوں سے کامیابی نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے تو کام کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو بندہ کام کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کام کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور جو اپنی اس مختصر سی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 نعمتیں میرے امتی ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت والی زندگی ضائع کر رہے ہیں، اور اپنا فارغ وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ، آخری بات، کہ اتنے مقام پہ چلا جاتا ہے، اندازہ لگائیں، یہ بھی بڑی عجیب منزل ہے، بڑی عجیب منزل ہے کہ یہ جو اللہ کا بندہ ہے اتنے مقام پہ چلا جاتا ہے کہ ان شفع لم تشفع لم یشفع، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کو پیار ہی اتنا ہو جاتا ہے اس بندے، یہ مقام بھی اس بندے کو مل جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو عطا فرما دے۔ اور اس حدیث کی ایک تشریح لوگوں نے یہ بھی کی
کہ یہ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو لوگ بعض دفعہ دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی مجلسوں میں نہیں بیٹھنا دیتے، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم ہمیں اللہ کی بات کرو گے، اللہ کے رسول کی بات کرو گے، یا تو مجلس میں بیٹھیں گے نہیں یا مجلس سے دور بھگائیں گے۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے اس بندے کو خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ تو اب میرا ہو گیا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ ہم دنیا کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اللہ کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ اگر آج آپ اور میں یہ طے کر لیں اور تنہائی میں جا کر سوچنا ہے، اکیلے بیٹھ کے سوچنا ہے، اپنا وقت ضائع کیے بغیر سوچنا ہے کہ کیا ہم اس دنیا کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق دیکھ رہے ہیں یا اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ اور جس دن ہم نے دنیا کو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دیکھنا شروع کر دیا تو دنیا زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، پھر آپ مست ملنگ ہوں گے، آپ کو کام سے غرض ہوگی، کسی سٹیٹس، کسی مرتبے یا کسی جگہ سے غرض نہیں ہوگی، آپ کو ایک ہی غرض ہوگی کہ دنیا کے جس کونے میں مرضی چلا جاؤں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات کرنی ہے۔ وہ چاہے آپ زمین کے اوپر چلے جائیں یا زمین کے نیچے چلے جائیں، اللہ والوں کا کام قیامت تک جاری رہتا ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔